بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل خاندان اور اہل خانہ کے ساتھ بخیر و عافیت بھی ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے۔ آج اتوار کا دن ہے اور یقیناً آپ لوگ ویکینڈ سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خوشیاں تا دیر سلامت رکھے، ان میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ ہمیشہ اسی طرح اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ خوش و خرم رہیں اور اچھی زندگی گزاریں، آمین۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے یہ درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں اور اگر مناسب سمجھیں تو کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے کے لیے اس کا اظہار ضرور کریں، کامنٹس دیں ہمیں، اور ہم آپ کی آراء کی روشنی میں اپنے آپ کو سدھارنے کی، مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کے کامنٹس کا فرداً جواب بھی دیں گے۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو، کل پاکستان کی تاریخ کا ایک باب بند ہو گیا، ایک ایسا تاریخ باب جو پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے نظام عدل، پاکستان کے نظام انصاف، پاکستان کے جسٹس سسٹم پر ایک کالے اور بدنما دھبے کی طرح ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ یہ باب اگرچہ بند ضرور ہوا ہے لیکن اس کی باز گشت شاید آنے والے کئی سالوں میں نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ جہاں پر بھی کہیں پر انصاف کے تقاضوں کی بات ہوگی تو یہ بدنما دھبا ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گا اور ہمیں احساس شرمندگی دلاتا رہے گا۔ میری مراد سابق چیف جسٹس آف پاکستان عطا محمد بندیال سے ہے۔ انہوں نے کل ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، کل ان کی سروس کا آخری دن تھا، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن اور ریٹائرمنٹ کے خطاب کے دوران جو ایک روایت ہوتی ہے کہ ایک خطاب کیا جاتا ہے اور اس میں کافی سارے لوگ، متعلقہ لوگ جو ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا تعلق کیونکہ قانون سے تھا، عدلیہ سے تھا، لہٰذا قانون کے پیشے سے متعلق لوگ، بار ایسوسیشن سے متعلق لوگ، وکلا، ججز ان کے خطاب میں شامل تھے اور اپنے خطاب میں وہ آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی آنکھوں کے آنسو اپنے احساس ندامت کے تھے یا جو انہوں نے کیا دھرا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے جو قانون ہے، پاکستان کا جو انصاف ہے، پاکستان کے جو عدلیہ ہے، اس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کے نتیجے میں تھے۔ ان کو کوئی شرمندگی ہو رہی تھی، ان کو کوئی پچھتاوا ہو رہا تھا، یا وہ آنسو اس لیے تھے کہ ابھی تک وہ جو کھلواڑ کھیل رہے تھے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی تقدیر کے ساتھ، اس میں مزید کچھ گنجائش باقی تھی اور وہ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اگر جسٹس عطا بندیال، ریٹائرڈ جسٹس عطا بندیال کی تاریخ دیکھی جائے تو ان میں شرمندگی یا غیرت کا کوئی مادہ تو تھا نہیں، کوئی لفظ نظر نہیں آتا ہمیں۔ اگر اس شخص میں احساس ذمہ داری، احساس مروت، اخلاقیات، غیرت چینی کے ایک دانے برابر بھی ہوتی، if he had a shame like equal to grain of sugar، تو ان کو بہت پہلے ہی اس عہدے سے خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ انڈر پریشر تھے اپنی فیملی کی جانب سے، اپنی ساسو ماں کی جانب سے، اپنی بیوی کی جانب سے، اپنے دوست و احباب کی جانب سے، یا اپنے ان لیڈروں کی جانب سے جن کو وہ ملزم کی حیثیت سے بھی عدلیہ میں گڈ ٹو سی یو کہا کرتے تھے، اگر ان کی طرف سے بھی ان کو کوئی پریشر تھا تو ان کا بہترین اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس عہدے سے الگ ہو جاتے، یا پھر اگر وہ اس عہدے سے الگ نہ ہوتے تو کم از کم جب مختلف مواقع پر ایسے کیسز سامنے آئے کہ جنہوں نے پاکستان کی تقدیر بدلنی تھی، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ پر اثرات مرتب کرنے تھے، اور جہاں پر ان کی موجودگی غیر ضروری تھی یا ان کی موجودگی اثر انداز ہو رہی تھی پاکستان کے مفاد کے خلاف، اور ان سے التجائیں کی جا رہی تھی، ان سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی
کہ آپ اس کیس میں نہ بیٹھیں تو کم از کم اتنا تو اس میں شرم ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس کیس سے الگ ہو جاتے. یہ تاریخی روایات ہیں, یہ قانونی روایات ہیں, یہ صرف پاکستان کی نہیں دنیا بھر کی عدلیہ کی, کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جہاں پر آتا ہے, جہاں پر آپ کی ذات, آپ کے خاندان, آپ کے رشتہ دار یا آپ کے کچھ جاننے والے ان کا کیس ہوتا ہے, تو ججز عام طور پر وہ کیس نہیں لیتے یا وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور دوسرے جج اس کیس کو سنتے ہیں. مگر جہاں پر چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس کا ایک ہی فکرہ ہوتا تھا کہ میری مرضی سے مراد یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ لوگ کہ میں آج کیونکہ وہ چیف جسٹس نہیں ہے تو آج یہ باتیں کر رہا ہوں. میرے آپ پچھلے ولاگ دیکھیں تو اس کے بارے میں ان کی سروس کے دوران بھی میں نے اس پر تنقید کیا اور یہ الفاظ ادا کیے جو آج کر رہا ہوں کہ میری مرضی. کیا یہ آپ کی جاگیر تھی, یا یہ ملک اور آئین آپ کا غلام تھا, یا یہ آپ کے باپ کا جو ہے نا وہ جاگیر تھی ورثے میں ملی ہوئی کہ جس کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی ہے سلوک کر لیں. انتہائی افسوس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, سادہ شکر ہے کہ آج ہمیں اس ناسور سے جان چھوٹ گئی ہے, اس کینسر کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے, چاہے وہ اپنے جو ہے نا پورے مراحل طے کرنے کے بعد یہ الگ ہوا ہے, لیکن بہرحال آج کے بعد وہ اس پروسیس میں شامل نہیں ہوں گے جس پروسیس سے پاکستان کا قانونی اور آئینی نظام جو ہے نا وہ گزرے گا. اس کے مقابلے میں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے صبح, ان کا کردار آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بہت ہی رسپیکٹیبل جج ہیں. تقریباً تمام حلقوں میں ان کی عزت کی جاتی ہے اور وہ آپ کو دکھائیں گے کہ فرائض منصبی جب انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو کیسے نبھایا جاتا ہے, فرائض منصبی میں انصاف کو کیسے فالو کیا جاتا ہے, انصاف پر کیسے عمل کیا جاتا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قانون کی کتاب کے مطابق حرف بحرف اس پر عمل کرنے والے شخص ہیں. قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کئی مہینے پہلے ہی کسی قسم کی بھی بینچ میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا. جو آڈیو لیکس کا کیس ان کو دیا گیا تھا وہ اس کے کمیشن کے سربراہ تھے, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کے لیے کمیشن جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا حکومت نے, اور جس میں تمام قابل احترام ججز شامل تھے, 3 کے 3 ججز جو بہت ہی قابل احترام ہیں اور وہ سینئر ججز ہیں. تو جب اس کمیشن کی سماعت ہوئی اس سے پہلے ہی اس کی رپورٹ آنے سے پہلے, اور پھر یہ ہے کہ کچھ وہ پروسیجر اور اس کا بل بھی تھا, ایکٹ تھا, سپریم کورٹ پروسیجر کا ایکٹ تھا, اس کے بعد بھی اس کے اوپر بھی اس کو ایکٹیویٹ ہونے سے پہلے ہی جناب ناصور صاحب نے, یہ جو ہمارے جسٹس ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو کالعدم ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی, اس کے اوپر سے آرڈر دے دیا تھا, اس کو کالعدم کرا دے دیا تھا. اور لیکن اس کے باوجود بھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس کی ایک سماعت کی تھی, اور انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ احکامات جو ہے نا غیر قانونی ہیں, اور جو قانون ایک بن چکا ہے اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سوموٹو ایکشن نہیں لے سکتے, بلکہ اس کے لیے 3 سینئر 3 ججز کی مشاورت ضروری ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے اوپر پابندی لگائی گئی ہے یہ غیر قانونی ہے, اور اس طرح یہ اس عدلیہ کو بھی عدلیہ نہیں مان رہے, اور آج کے بعد میں کسی فیصلے کا حصہ نہیں بنوں گا, کسی بھی فیصلے کا حصہ نہیں بنوں گا, کسی بھی کیس میں میں نہیں بیٹھوں گا. اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کر دکھایا, کیونکہ وہ اس وقت کی عدلیہ کو عدلیہ نہیں مانتے تھے اکارڈنگ ٹو دا امینڈمنٹ آف دیٹ لا جو ہوا تھا, قانون امینڈ کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے نا وہ سوموٹو ایکشن اکیلا نہیں لیا کریں گے, کیونکہ 24 کروڑ عوام کی جو پارلیمنٹ ہے, منتخب کی ہوئی پارلیمنٹ, اس کے فیصلوں کو بجا کے جنبش جو ہے نا وہ ایک اپنے قلم کی حرکت سے ایک شخص جو ہے نا اس کو معطل نہیں کر سکتا, اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا. اور آج آنے سے بھی پہلے, حلف اٹھانے سے پہلے ہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کل سب سے پہلا مقدمہ وہی رکھا ہے, کیونکہ ورنہ اس کے بعد وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکیں گے اگر اس قانون کو ختم نہ کیا جائے جس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بینچ جو بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے غیر قانونی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس غیر قانونی ایکٹ کے تحت جسٹس ریٹائرڈ بندیال نے ان بینچز میں جو فیصلے کیے ہیں, اگر وہ قانون
برقرار رہتا ہے جس کی وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے حمایت کی تھی، تو اگر اس کو بحال کیا جاتا ہے تو پھر ان فیصلوں کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام فیصلے جو چیف جسٹس بندیال نے کیے ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے، وہ غیر آئینی ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس سے کہا جاتا تھا کہ بندیال صاحب ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جس میں پاکستان میں ایک اور عینی بحران پیدا ہو جائے گا، اور وہ بحران پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی قابلیت، مہارت، قانون پر ان کی گرفت سے پورا اعتماد ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اس پاکستان کو، ہمارے ملک کو، ہمارے پیارے ملک کو اس عینی بحران سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوں گے، اور وہ اس کو نکال بھی لیں گے۔ انہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا عمران خان کی حکومت میں؟ ان کے خلاف غلط ریفرنس پیش کیے گئے، ان کو عدلیہ سے نکالنے کی کوشش کی گئی، جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف اور ان کی وائف کے خلاف ایک غلط ریفرنس بھیجا گیا، اور ان کی بیوی جسٹس قاضی فیض صاحب کی وائف جو ہے وہ وہاں پر عدالتوں کے چکر لگاتی رہیں، ٹھوکریں کھاتی رہیں، سرکاری اداروں کے FBR کے دفتروں کی ٹھوکریں کھاتی رہیں، اور ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس ریفرنس کو عدلیہ کا فل کورٹ نے سنا، اور فل کورٹ کے جو 10 ججز تھے، 10 ججز نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس پیش کیا گیا تھا صدر مملکت کی طرف سے عمران صاحب کی ایما پر، عمران خان وزیر اعظم نے فارورڈ کیا تھا صدر مملکت کو، اور قانونی طور پر صدر مملکت ہوتے ہیں جو اس ریفرنس کو آگے جوڈیشل کونسل میں سائن کر کے بھیجتے ہیں، انہوں نے بھیجا تھا۔ اس کو پورے کے پورے 10 ججوں نے جو ہے وہ غیر مؤثر قرار دیا تھا، غلط قرار دے دیا تھا، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس ریفرنس میں سرخرو ہو کر واپس آ گئے تھے عدلیہ میں، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اصولوں کے رزلٹ کے نتیجے میں وہ آج چیف جسٹس کے منصب پر بھی فائز ہوئے ہیں۔ لیکن جب آج حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی، میں اس وقت صدر عارف الوی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ باسی کدو ہوتا ہے نا، اس کی طرح۔ تو سریکی میں کہتے ہیں پروتھا کدو، باسی کدو، تو وہ باسی کدو کی طرح، پروتھے کدو کی طرح ان کا منہ ہوا تھا، اس طرح چپکا ہوا چہرہ۔ کیوں کہ یہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے جن کے خلاف انہوں نے غلط ریفرنس بنا کے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حلف برداری، ان کا حلف اٹھا لے رہے تھے وہی صدر صاحب۔ ان کو کچھ شرم تو غیرت تو آئی ہوگی، دل میں تو محسوس کیا ہوگا بظاہر وہ ہوں یا نہ ہوں، شرمندہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن دل میں تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ جی میں نے غلط کیا تھا، اور غلط، ان کو پتہ تھا کہ ان کے خلاف غلط ریفرنس پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کے مصداق اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی بیوی سرینا فیض عیسیٰ، ان کو قاضی صاحب نے حلف اٹھانے سے پہلے بلوایا اور اسٹیج پر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ عزت ہوتی ہے کہ وہ خاتون جنہوں نے خواری کی، جنہوں نے ذلت کے وہ دن دیکھے، جو ہر عدالت میں گئیں اور ان سے ایسے کوشچن کیے جاتے تھے، سخت قسم کے کوشچن کیے جاتے تھے کہ خاتون ہونے کے ناطے، ہم تو خاتون نہیں ہیں لیکن خواتین محسوس کر سکتے ہیں جب اکیلی خاتون اس طرح اس عمر میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ آج وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی جب انہوں نے حلف اٹھایا، اور ان کا سر فخر سے بلند تھا کہ ہم غلط نہیں تھے، غلط یہ لوگ تھے جو آج ہم سے حلف لے رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان میں اگر تھوڑی سی بات ہوئی ہے نا کہ ان لوگوں میں شرم وغیرہ تو ہے ہی نہیں نا، اگر ان میں تھوڑی سی شرم ہوئی ہوتی تو وہ آج کوئی بہانہ کر لیتے، میں بیمار ہو گیا، طبیعت خراب ہے، فلو ہو گیا ہے، اور آج کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکوں گا، تو جو مقام صدر ہوتے ہیں، اس صدر کے بعد چیئرمین آف سینٹ، وہ ان سے حلف لے لیتے۔ اور ایک چیز اور آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ جب یہ اس کے دعوت نامے تقسیم کیے گئے تقریب حلف وفاداری کے، تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے صاحب جانب سے یہ میسج بھی ساتھ بھیجا گیا کہ وہ کسی سے شیک ہینڈ نہیں کریں گے۔ عام طور پر یہ روایت ہوتی ہے کہ ہاتھ ملایا جاتا ہے، تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، اور ان کا اشارہ صرف اور صرف صدر کی طرف تھا۔ لیکن اگر وہ دوسرے لوگوں سے ہاتھ ملاتے اور صدر سے ہاتھ نہ ملاتے تو یہ پھر بہت ہی بڑی توہین ہوتی صدارتی منصب کی،
چاہے بے شک اس منصب پر کوئی کتے بٹھا دیا جائے، لیکن منصب تو منصب ہوتے ہیں. ہم نے اس شخصیت کو نہیں دیکھنا جو بیٹھی ہوتی ہے، ہم نے اس منصب کو دیکھنا ہے، اس عہدے پر دیکھنا ہے، اس عہدے کو دیکھنا ہے جس کے اوپر وہ شخصیت براجمان ہے. تو صدر کا عہدہ بہرحال یہ ہے کہ قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے. تو اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے پہلی پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ کسی سے شیک ہینڈ نہیں کریں گے. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حلف وفاداری کے بعد صدر جو ہے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کانگریچولیشن کے لیے، اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. اور اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت وہ ہاتھ آگے بڑھاتے اور قاضی صاحب اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھاتے تو کتنی توہین تھی اس عہدے کی. قاضی صاحب نے پھر بھی اس احترام کو، اس عزت کو جو اس عہدے کی ہے ملحوظ خاطر رکھا، اور انہیں پہلے پیغام بھجوا دیا کہ شیک ہینڈ نہیں ہوگا. اور آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا وہاں پر کسی نے شیک ہینڈ کرنے کی ضرورت میں وہ کوشش نہیں کی. تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو اتنی کرو جتنی آپ برداشت کر سکو. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کل آپ کے سامنے کیا سامنے آ جائے. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ جو کچھ زیادتیاں قاضی صاحب کے ساتھ ہوتی رہیں، آج ان سب زیادتیوں کے بعد ان کو اس کا کتنا اچھا اور کتنا میٹھا ثمر ملا ہے، کتنا میٹھا پھل ملا ہے. آج تک کے لیے اتنے کافی. یا زندہ صحبت باقی تو انشاءاللہ بہت جلد اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.